یہ سوال کیا ہے کہ بولی والی قیمتیں لگانا جائز ہے یا نہیں، بولی جو لگائی جاتی، بولی لگا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وہ جو ایک صحابی آئے تھے اور حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چٹائی ہے اور ایک جام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لے کر آئیں۔ جب وہ لے کر آئے تو حضور نے فرمایا یہ کون مجھ سے خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زیادہ میں کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم کا خریدتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو کہا 2 درہم کا بیچ دیا اور کہا یہ 1 درہم جا کے گھر میں دے دو، 1 درہم سے جا کے اپنے لیے لوہا اور لکڑی خرید کے کلاڑی بناؤ، جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس سے اپنے لیے حلال روزی کماؤ۔ تو یہ آپ نے جو معاملہ کیا تھا یہ بولی والا معاملہ تھا۔ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم میں۔ آپ نے فرمایا جو زیادہ کا خریدتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ یہ پہلے سے پری پلانڈ ہوتا ہے، جیسے صدر میں آپ جائیں گے نا، لوگوں کو پھنسانے کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے 5 بندے اپنے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ کہے گا بھائی یہ کتنے کی، وہ کہے گا 500 کی، انہی کا ایک بندہ کہے گا بھائی میں 1000 کی لے رہا ہوں، پھر انہی کا کوئی بندہ کہے گا 1500 کی، انہی کا کوئی بندہ کہے گا 2000 کی، اور کوئی بیچارہ غریب شریف آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں 2500 کی خرید رہا ہوں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ حرام ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے بولی لگاتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں ویسے ہی کوئی بولی لگاتا ہے، کوئی چیز کسی نے رکھی اوپن، اس میں کوئی پری پلانڈ کچھ نہیں ہے، بھائی یہ کون خریدے گا، وہ کہتا ہے میں 1000 کی، وہ کہتا ہے نہیں بھائی اور کوئی 2000 3000، جو جتنے کی خریدنا چاہے خرید لے۔ لیکن اگر اس طریقے سے پہلے سے کیا ہوا ہے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ نسوار رکھنے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نسوار اور سگریٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نسوار سے بھی اور سگریٹ سے بھی منہ میں بدبو آتی ہے، اور حضور نے پیاز کھا کر مسجد آنے سے منع کیا ہے۔ کچی پیاز کھا کر آپ نے فرمایا جو کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب پیاز کی جو بدبو ہوتی ہے وہ نسوار اور سگریٹ سے بہت کم ہوتی ہے، تو جب پیاز کی جو بدبو ہوتی ہے وہ کہاں کسی ساتھ والے کو تھوڑی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی حضور نے فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نسوار اور سگریٹ کی بدبو سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی فرشتوں کو۔ تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ کو اچھی طرح کھنگالنا، منہ میں اس طرح کوئی بھی چیز کھا کے کہ خوشبو اس سے آ جائے اور بدبو بالکل ختم ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، دور تک ان کی وہ سگریٹ کی جو کیا ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے دور تک جاری ہوتی ہے، ساتھ والے آدمی کی نماز، تو یہ جائز نہیں۔ شراب کی بوتلوں کی خرید و فروخت شراب کی کمپنیوں کو بیچنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ شراب ہی اس میں بھرے گا اور شراب بھر کر بیچے گا تو ایسے لوگوں کو یہ بوتلیں بیچنا جائز نہیں ہے، یقینی طور پر اگر پتہ ہے۔ خطبہ جمعہ سننے والے کو کیسے بیٹھنا چاہیے؟ بس ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جس طریقے سے اس کو سہولت ہو، جس طریقے سے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہو، باتیں نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے۔ خطبے کے دوران بات چیت کرنا ناجائز اور گناہ ہے، حرام ہے۔ بالوں پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں؟ جامع الرشید کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ بالوں پر 40 سال کی عمر تک مرد بھی اور عورتیں بھی 40 سال کی عمر تک کالا رنگ لگا سکتے ہیں، اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، لال ہو، براؤن، جو بھی اس طرح کے آتے ہیں۔ اور جو براؤن رنگ ہے یا لال رنگ ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ تو 40 سال کی عمر تک، جیسے عموماً آج کل بچوں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، تو 40 سال کی عمر تک کالا رنگ لگا سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اگر کوئی عورت رات کو خوب عبادت کرتی ہے مگر اس کا شوہر بستر پر اس کا انتظار کرتے کرتے سو جائے تو اس عمل پر یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی نفل عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ عورت کے لیے شوہر کا حق نفلی عبادت سے مقدم ہے۔ شوہر کا حق فرض کا درجہ رکھتا ہے اور نفلی عبادت نفل ہے، فرض نفل سے مقدم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، نیز روشنی پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ روشنی پھیلنے سے یہ مراد ہے کہ افق پر، جو افق ہوتا ہے نا آپ کے 90 درجے پر، جو آپ کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈگری بنتی ہے، جہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ وہاں آپ کو، یہ عموماً شہروں میں اس کا پتہ نہیں چلتا، جب کھلی فضا ہو یا کوئی صحرا ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو وہاں اس کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو افق پر روشنی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں روشنی پھیلنا۔ آج کل تو گھڑیوں میں وقت پہلے سے متعین ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہر کسی مسلک کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر مسلمان ہے تو ہو جاتی ہے، مشرک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے وضو کر کے کچھ کھا لیا تو بغیر، لیکن اگر بدعتی ہے یا فاسق ہے
ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. نماز ہو جاتی ہے، پڑھنا ناجائز ہے. میں نے وضو کر کے کچھ کھا لیا تو کیا بغیر کلی کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. سلام کرنا کن کن جگہوں پر منع ہے؟ بس کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر انسان کسی شرعی یا طبعی حاجت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا قضائے حاجت کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی آپ کو پتہ مشغول ہے، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. سنت موقدہ ترک کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے اور ناجائز ہے. حدیث میں جب ان چیزوں کی اتنی تاکید آئی ہے تو مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. قضا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. قضا نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس جتنی نمازیں قضا ہیں تو یہ نیت کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں. پھر جب اگلی قضا کریں پھر بھی یہ نیت کریں میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. اسی طرح اس لیے کہ جو پڑھ لی وہ تو ذمہ سے نکل گئی، تو ہر دفعہ جب نیت کریں تو یہ نیت کریں میرے ذمہ ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں. اس طرح اس کی نیت کر لیں. ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب نعت سیرت مبارک کا مطالعہ یا اور کچھ اور؟ ربیع الاول کا کوئی خاص عمل تو شریعت میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. سیرت تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے، ربیع الاول میں بھی پڑھنی چاہیے، نعت ویسے بھی پڑھنی چاہیے، ربیع الاول میں بھی پڑھنی چاہیے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنا شروع کرے اور نماز کے دوران مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہے. سفر میں یا کسی اور موقع پر مسجد میں دوسری جماعت کرتے وقت اذان اور اقامت کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں دوسری جماعت تو جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ مسجد ہے جس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس میں دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے. اگر مصلی ہے، مسافر کے لیے راستے میں بنا ہوا ہے، اس میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اذان اور اقامت کا شرعی طریقہ وہی ہے جو عام طریقہ ہے، الگ سے تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. جمعے کے دن رکعت کس طرح پڑھنی چاہیے؟ ظہر کی یا جمعے کی؟ کیا مطلب رکعت کس طرح؟ جو 4 رکعت جمعے سے پہلے پڑھنی ہے، 2 رکعت جمعے کی نماز ہے، اس کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہیں. جماعت ثانی کا کیا حکم؟ میں نے بتا دیا جماعت ثانی کرنا جائز نہیں. عید کی نماز میں امام صاحب زائد تکبیریں کہنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ بھول جائیں تو بس سجدہ سہو عید کی نماز میں واجب نہیں ہوتا، سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے گی.